لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے بس صرف ہم اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں امام بخاری سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شان ایسی نہیں ہے کہ نہیں سنتے. جو کچھ ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہاں کہہ رہے ہیں کرامتاً یہ سب چیزیں وہ سنتے ہیں. اس لیے انہوں نے آخری باب کو معتزلہ کے رد کے لیے گویا کہ یہ عنوان دیا ہے کہ باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، یہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اس جملے سے امام بخاری نے اپنے عقیدے کا اظہار بھی کر دیا ہے. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، قسطاس یا قسطاس دو ضبط ہیں اس میں. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، مقسط کا ترجمہ کر دیا عادل. واما القاسط فهو الجائر، قاسط جو ہے مجرد سے ہو جائے تو اس کا معنی جائر آتا ہے. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث نقل کی اپنے استاد حدثني احمد بن اشکابہ حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی درعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ جل مجدہ آپ سب حضرات کو یہاں آنا مبارک فرمائے اور ہمارے لیے دعا فرمائے. انتہائی کمزوری کی حیات میں ہوں میں کہ اللہ جل مجدہ میں امام بخاری کی برکت سے صحت دے. میں تو کہہ دیا امام بخاری کو کہ بلاتے تو صحت کے وقت میں تو بلاتے، صحت گئی اب آپ نے بلا تو لیا، آپ کا احسان ہے. لیکن بہرحال اگر صحت کی حالت میں بلاتے تو بہت زیادہ احسان ہوتا. اس لیے ہم نے تو گزارش کر دی ہے اور یہ ختم بخاری آپ سب کو مبارک ہو. لیکن الجامع الصحیح لکھ کر امت کو انہوں نے خرید لیا بالکل، اس لیے کہ پورا دین انہوں نے قرآن و حدیث سے مدلل کر کے الجامع الصحیح کی شکل میں امت کو دے دی. اب وہ کتاب جب تک روئی زمین پر موجود ہے ان کا صدقہ جاریہ. صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب امام بخاری کی یہ دیوبندی پڑھاتے ہیں، بریلوی پڑھاتے ہیں، شیعہ پڑھاتے ہیں اور اہل حدیث بھی پڑھاتے ہیں. یہ تو ہمارے اوطان کی بات ہے. یہاں عرب و عجم میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. تو یہ اتنا عمومی صدقہ جاریہ جو کائنات میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جاری ہے، تو یہ امام بخاری کا یقیناً ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے دین کو مدلل کر کے ہمیں دے دیا ہے. اللہ جل مجدہ وہ تمام صدقات جاریہ ان کے قبول فرمائے اور ان کا اجر ان کو قبر میں عطا فرمائے. الحمد للہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مولا قدوس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر حاضری کی برکات ہم سب کو نصیب فرما اور برکات ان کے فیوض و برکات مولا قدوس میں اور بھی اضافہ فرما. ان کے فیوض و برکات میں اور بھی اضافہ فرما. مولا قدوس ہمیں ان کے برکات اور فیوض سے مستفید فرما. خالی جولی ہمیں واپس یہاں سے نہ جانے دے. مولا قدوس جو مقاصد دوست لائے ہیں ان مقاصد کو پورا ہو کے لے جائے، جوڑی بھر کر لے جائے. اللہ جل مجدہ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کرامت ہے کہ ہم یہاں ان کی تعریف کریں یا وہاں کریں، پاکستان میں کریں، یہ سب یہ سنتے ہیں. اور عقیدہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ صاحب کرامت آدمی ہے اور کرامتوں کے لیے کوئی حدود نہیں ہوتے.
کوئی حدود مانع نہیں ہوتی ہے، بلکہ دور و نزدیک سب ان کے سامنے ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بھی دعا فرمائے، امام بخاری رحمۃ اللہ کی زیارت میں یہ دعا مستجاب ہو کہ اللہ جل وعلا مجھے بھی کامل صحت اور آپ سب حضرات میں جو بھی بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بیماری رفع فرمائے، اور ہمارے اقارب و رشتہ دار، دوست، احباب، والدین جتنے دنیا سے جا چکے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ جل وعلا ان کے قبور کو بھی انوار نازل فرمائے، ان کے قبور پر بھی انوار نازل فرمائے۔ آزموں گا وہ ہمارے صوبائی وزیر حضرت علامہ عدنان صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے وہ سفیر سے ملاقات کی ان کے، تو یہ ٹائم ہمیں مل گیا، انہوں نے دلا دیا، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ جل وعلا ان کو بھی خیر و برکت میں نوازے اور ذلتوں سے اور رسوائیوں سے اللہ بچائے رکھے، اور ہمارے سب احباب، دوست احباب جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کچھ کہا ہے، سب کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کو جو جس مقصد کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے وہ مقصد اللہ جل وعلا ان کو قبول فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے سفر میں اللہ خیر ڈالے، سفر کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہم انا نعوذ بک من وقاع السفر وکأبۃ المنقلب وسوء المنظر، اللہم کن لنا رفیقا فی سفرنا وخلیفة فی اہلنا ومعینا وحامیا فی حضرنا، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ پورا دین انہوں نے قرآن و حدیث سے مدلل کر کے الجامع الصحیح کی شکل میں امت کو دے۔ اب وہ کتاب جب تک روح زمین پر موجود ہے، ان کا صدقہ جاریہ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب امام بخاری کی یہ دیوبندی پڑھاتے ہیں،